الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم علي بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں
حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، سگرام پورا علاقہ مسجد قوبہ میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ شروع زمانے سے عظمتوں والا رہا، برکتوں والا رہا، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اسی عظمتوں اور برکتوں والے مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی، اور آپ کی شہادت یوں سمجھے کہ شہادت کے ماتھے پر آپ نے شہادت کا تاج پہنا دیا۔ شہادت بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شہید جب جنت میں جائے گا اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوگا، تو اب پروردگار عالم اس شہید بندے کو پوچھیں گے، اے میرے بندے جنت میں آنے کے بعد کوئی تمنا؟ کیا پوچھیں گے بولو؟ جنت میں آنے کے بعد کوئی تمنا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ جنت تو جنت ہے، کسی نعمت کی کمی نہیں، لیکن اے اللہ جس وقت دنیا میں تیری محبت میں خنجر لگا اور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، اے اللہ اس خنجر کے لگتے وقت جو لذت اور مزہ آئی تھی، اے اللہ وہ لذت اور مزہ یہاں جنت میں نہیں ہے۔ بولو جنت میں؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ اے کاش مجھے پھر زندگی ملتی، میں پھر دنیا میں جاؤں تاکہ میں کیا کیا جاؤں؟ بولو پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کا قرآن ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کی محبت میں اس دنیا کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں اس بات کا یقین کرو، جو اللہ سے ڈرے دنیا میں کسی سے بولو ڈرتا، محبت سے ڈرتا اور بلند آواز سے ڈرتا۔ کھانا شاید باقی ہے، اکثر لوگ جمعہ کے بعد کھاتے ہیں۔ پروردگار عالم سے ڈرنے والا دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ اور اے مسلمانوں یقین کرو، جو اللہ سے ڈرے دنیا سے نہ ڈرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانا بھی چاہے بولو مٹا سکتی؟ بھارت میں اس سے پہلے انگریزوں نے حکومت کی اور سال ہا سال حکومت کی، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ بھارت سے مسلمان ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، مدارس ختم ہو جائے، مساجد ختم ہو جائے، اور کئی مساجد کو دہلی میں آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے الحمدللہ کہ انگریز کی اتنی بڑی طاقت بھارت میں آ کر
بھارت کے مسلمانوں کو مٹا نہ سکے، ختم نہ کر سکے، تو آج ایسی کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو مٹائے اور مساجد اور مدارس کو مٹائے؟ کوئی مٹانے والا بولو؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پہلے بھی کس نے کی؟ اللہ۔ آج بھی کون کر رہا ہے؟ اور آئندہ بھی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ میرا آپ کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پروردگار عالم فرماتے راہ خدا میں جان دینے والے یہ کبھی مرتے نہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ کی راہ میں جو شہادت اختیار کرتے ہیں بولو وہ مرتے ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی اہل ایمان کو کسی بھی بہانے سے شہید کیا جائے، چاہے وہ سڑک پہ ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، وہ شہید ہے۔ اور شہید بولو کبھی مردہ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پروردگار عالم فرماتے راہ خدا میں جان دینے والے یہ شہید یہ مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو شہادت یہ بہت اونچا مقام ہے، بولو شہادت بہت۔ اس ماہ میں، ماہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں پہنچے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جان کا نذرانہ بھی ایسے پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ اخیر میں ایک چھوٹی سی جان بچی ہے، علی اصغر، کیا نام ہے؟ علی اصغر۔ خیمے سے بلایا، آپ کی گود میں ہے، اور ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے شاید ظالموں کو معصوم پر رحم آئے گا، ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابن الموقت نے یوں تیر چھوڑا، وہ تیر سیدھا حلق میں لگا، گردن دھلک گئی، تو آپ نے علی اصغر کا جو خون کا فوارہ نکلا اس سے یوں چلو بھرا، خون اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار عالم، اگر تو حسین سے اس طرح بھی خوش ہے تو حسین بھی تجھ سے خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اگر تو حسین سے اس طرح خوش ہے، بولو محبت سے، حسین بھی تجھ سے خوش ہے۔ اور پھر آپ کی زبان پر ہے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے ان ظالموں نے تیرے محبوب کی اولاد کو کیسے ذبح کیا، اے اللہ تو ہی قیامت والے دن ان سے انتقام لے لینا۔ سب شہید ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھی، یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیاسے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ مجھے اس واقعے کو اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کرنا، میں ایک خاص چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کو تھوڑا لایا ہوں۔ ایک اللہ والے شاعر نے میدان کربلا میں پیاسے جان دینے والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات، ماشاءاللہ۔ مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا
ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں۔ علماء نے ایک نکتے کی بات لکھی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور سیدنا حسین آپ کا بہت پیارا نواسا، اور مقام اتنا اونچا ہے کہ جنت میں جانے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک طرف دریائے فرات ہے، ایک طرف آپ کھڑے ہیں، پانی بند کر دیا، اب انہی کی اولاد میں بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، چلتے چلتے نیچے بھارت میں ایک اللہ والے آئے جس کو پوری دنیا آج یاد کرتی ہے، حضرت خواجہ ہندل ولی، حضرت خواجہ بولو محبت سے معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ پوری دنیا خواجہ صاحب سے یاد کرتی ہے۔ یہاں آل رسول ہے، آپ علیہ السلام کا چہیتا نواسا، اور ایسا نواسا ہے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، آپ پیٹھ پر سوار ہو گئے تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ پیٹھ پر سوار کون ہے، بولو محبت سے حسین۔ یہاں سامنے کھڑے ہیں، فرات پہ قبضہ ہے، آپ نے پانی کو حکم نہیں کیا کہ پانی پیالے میں آ جا، اور ادھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، حضرت خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ اجمیر میں ہے، جنگل بیابان میں جھونپڑی بنائی ہے، یاد خدا میں لگے ہوئے ہیں، وضو کی ضرورت، اور وضو کے لیے پانی چاہیے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ انا ساگر جاؤ اور پانی بھر کے لاؤ۔ کہاں بھیجا؟ ارے بولو محبت سے، انا ساگر، انا، ارے انا تو جانتے نا کس کو بولتے ہیں؟ ہے انانیت، تکبر، گھمن، وہ گھمن کا ساگر تھا، انا ساگر، انا ساگر۔ اس انا ساگر پہ خادم گیا کہ پانی بھر کے لا، دعا کرو اللہ ہماری انا ختم کرے۔ اور کس کے لیے جھکیں گے؟ ارے جھکیں گے انشاءاللہ۔ آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا اکرام کرو، کس کے لیے؟ اللہ۔ خادم گیا، دیکھو پانی کربلا میں بھی بند تھا، پانی اجمیر میں بھی بند ہوا۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ پانی کربلا میں بھی بند ہوا، پانی اجمیر میں بھی بند ہوا۔ حالات آئے، یہ نظام اللہ کا، جو اللہ کے دین کو لے کر چلے گا، جو اللہ کی دعوت لے کر چلے گا، اور جو اعلائے کلمت اللہ کی نسبت پر چلے گا، اس پر حالات آئیں گے، اور ان حالات میں وہ جم گیا، اپنے آپ کو جمع لیا، تو اب اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی، نے بولو آئے گی۔ ہر زمانے میں
اللہ نے مدد کی ہے، آج بھی کر رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ مسلمان کبھی نا امید ہوتا اور مسلمان کبھی مایوس بولو۔ علماء لکھتے ہیں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواجہ ہند الولی آپ بھارت میں آئے، اجمیر میں آ کر جھونپڑی بنائی۔ جب اجمیر میں پہلی بار آئے ہیں، ایک خادم اور تھوڑا سا سامان، نماز کے لیے مصلی اور وضو کے لیے لوٹا، بے سر و سامانی کے ساتھ اجمیر میں آئے ہیں۔ آج خادم کو بھیجا، انا ساگر سے پانی لے کر آؤ۔ علماء لکھتے ہیں اجمیر کی حکومت بھی آنا میں لگی ہوئی تھی، وہ بھی انانیت میں مبتلا تھی۔ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے عداوت دکھ تھا، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اجمیر میں خواجہ صاحب پر بھی پانی بن۔ خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ خادم کو بھیجتے ہیں، فوج کھڑی ہے، قبضہ کیا ہے، فوجیوں نے منع کیا، پانی نہیں دیتے، تو خادم واپس آ گیا، کہا ٹھیک ہے نہیں دیتے۔ یہ وہی خواجہ صاحب ہے۔ راجستھان میں آج بھی ایک جگہ ہے اونٹڈا، اس جگہ کا نام ہے اونٹڈا، ابھی وہاں ماشاءاللہ ایک بڑا مدرسہ بھی قائم ہے۔ یہ اونٹڈا وہ جگہ ہے کہ حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ کی یاد میں گشت کرتے کرتے اس اونٹڈا مقام پر ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہیں۔ شام کا وقت ہوا تو بادشاہ کا چپراسی اونٹوں کا ریور لے کر آیا اور دیکھا کہ کوئی فقیر یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر میں فقیر نظر آنے والے اندر سے دونوں جہان کے بادشاہ بنے ہوئے۔ اس نے کہا اٹھو اٹھو، کہا بھائی کیوں اٹھاتا ہے، بیٹھنے دے۔ تو اس کا جواب سنو، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے والے ہیں۔ نہیں، ایمانداری سے کہو جانور کی قیمت زیادہ کہ انسان کی، لیکن جب انسان کا دماغ جانوروں کے بھی حد سے گزر جائے تو وہ انسان کی قدر نہیں کرتا، کس کی قدر کرتا ہے؟ نہیں، آج بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آج بھی جانور کی قیمت ہے؟ اللہ بولو نا بھائی، آج بھی جانور کی قیمت۔ مجھے آپ کو کوئی ٹکر مار دے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن ان کے جانور کو کوئی ذرا ٹکر مار دے کتنا ہنگامہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عقلیں جانوروں سے بھی گئی۔ عقلیں کس سے گئی؟ وہ جانور بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسے جانور ہے، سوچتا ہوگا نہیں؟ ایک جانور کے گلے میں پھولہار ڈالا جائے اور وہ پیشاب کرے تو یوں لیا جائے تو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ واہ میرے اللہ، تو نے مجھے بڑے اچھے موقع پر 21ویں صدی میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بے عقلی اور نادانی اور جہالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس مالک کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اس اللہ نے اس پیشانی کو جب جھکانے کا وقت آیا تو اس کی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق دی کہ یہ جھکے تو کہاں جھکے، بولو اللہ کی بارگاہ کے سوا۔ خواجہ صاحب نے کہا اچھا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے؟ کہا تم اٹھو۔ دیکھو وہاں بھی جانور ہی کا مسئلہ تھا، تم اٹھو۔ تو آپ کے زبان پر ٹھیک ہے بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم چلتے ہیں، اور کچھ نہیں کہا۔ کیا بولے؟ ٹھیک ہے بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم چلیں۔ اب آپ تو چلے گئے اپنی جھونپڑی میں، اللہ کی یاد میں ہیں، ادھر اونٹ بیٹھے تو بیٹھے۔ دوسرا دن صبح کا وقت ہوا، وہ چپراسی آیا،
اور پہلے یہ تھا کہ دور سے اس کو دیکھ کر اونٹ بولنا شروع کر دیتے، دم ہلانا شروع کر دیتے تھے، اٹھنا شروع کر دیتے تھے۔ آج آیا ہے ڈنڈے سے خبر لے رہا ہے، لیکن کوئی اونٹ اٹھنے کو بولو معلوم ہوا اٹھاتا بھی کون ہے، بٹھاتا بھی کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بولو۔ میں آپ اپنے دل دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا بولو کوئی کچھ۔ وہ مار مار کے تھکا تو اس نے اور کچھ لوگوں سے کہا کیا بات ہے، ایک بھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو ایک دو لوگوں نے کہا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں ایسا تو کوئی، کہا نہیں سوچ۔ تو اس کو اچانک یاد آیا، ہاں کل یہاں ایک فقیر جیسا آدمی بیٹھا تھا تو میں اس کو اٹھایا تھا، تو اس کی زبان پر یہ تھا کہ ٹھیک ہے تیرے بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے، ہم چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے ان کو تلاش کر، معافی مانگ، شاید یہ کوئی اللہ والا ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو آسمان والے نے قبول کر لیا۔ حضرت کے پاس گیا، معافی چاہیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آئندہ ایسی بے ادبی نہ کرنا، با ادب بولو با نصیب، با ادب با نصیب، نہ بے ادب بد نصیب۔ ایک اور شعر بھی پڑھ دوں جو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ والوں سے تعلق رکھے تو یہ اللہ والوں کی دعائیں ہر مقام پر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو علماء اہل اللہ سے تعلق رکھیں، انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور رشتہ ہے تو اسے مضبوط کریں۔ کیا کریں؟ مضبوط، رشتوں کو مضبوط کرو، رشتوں کو مضبوط کرو۔ یہ وہی خواجہ صاحب ہیں کہ اس سے پہلے ان کی کرامت دیکھ چکے ہیں۔ آج جب خادم واپس آیا تو آپ نے کہا پھر جاؤ، یہ میرا لوٹا لے کے جاؤ اور فوجی سے منت سماجت کرو کہ ایک چانس، ایک بار آئندہ کبھی آئیں گے، اور پانی سے چپکے سے کہہ دینا کہ معین الدین نے بلایا ہے۔ کس نے بلایا بولو؟ معین الدین نے۔ اب جو لوٹا ڈالا تو سارا ساگر انانیت ختم کر کے سیدھا کس میں آ گیا؟ کوجے میں، کہ جب اللہ والے نے بلایا تو اب انا کی ضرورت نہیں۔ کس کی ضرورت نہیں بولو؟ کوجا لے کے خادم چلا گیا۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی لیکن گریال اجازت نہیں دیتی، پھر کبھی انشاءاللہ، ورنہ مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ علماء اہل اللہ سے اس لیے بھی تعلق رکھو کہ اہل اللہ کی صحبت میں انانیت ختم ہوتی ہے۔ کیا ختم ہوتی ہے؟ انانیت۔ خیر، جب پانی لے کے خادم چلا گیا، تالاب سوکھ گیا تو بادشاہ حیران، رعایا حیران، فوجی حیران۔ فوجی بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا شاید تم نے بہت بڑی کوئی غلطی کی ہے۔ کہا ہاں، اس طرح وہ مسلمان جو آگے بھی واقعہ ہو گیا، پانی لینے آئے تھے، ہم منع کیے تھے، دوسری بار بہت منت سماجت کی تو بھرنے دیا۔ تو کیا بھرنے دیا؟ لوٹا ڈالنا تھا کہ تالا بھی اس میں چلا گیا، تالا بھی سارا بولو اس میں چلا گیا۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ قدم قدم پر اس کی نصرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نصرت۔ بادشاہ نے کہا معافی مانگو ورنہ سارے پیاسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پھر گئے، حضرت معافی چاہتے ہیں، آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ نے خادم کو بھیجا، جاؤ تالاب میں ڈال دو۔ اب جو تالاب میں ڈالا
تو سارا انا ساگر لبالب بھر گیا، اور ایسا بھرا کہ آج تک وہ تالاب کبھی بولو سکھا۔ یہ خواجہ صاحب کی کیا ہے؟ میں اس پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ کے والد کے والد کے والد کے والد سیدنا حسین میدان کربلا میں ہے، سامنے فرات ہے، تو وہاں سیدنا حسین جب والد کے والد ہیں تو آپ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ لوٹا بھیجتے اور دریائے فرات کو اپنے قبضے میں کر لیتے، لیکن وہاں ایسا ہوا۔ اور یہاں اولاد کی اولاد میں خواجہ صاحب ہے، آپ نے انا ساگر کو پوجے میں بلا لیا اور سارا تالاب کا پانی سمٹ کر آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین جس میدان میں ہیں وہاں کرامت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جہاں دین کو بچانا ہو وہاں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں جان دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے اس میدان میں اس مقام پر جو تقاضا تھا کہ جان دینا ہے تو آپ نے جان دے کر بتلایا، اور نانا کی امت کو پیغام دیا کہ جب بھی دین بچانے کی بات آئے تو پھر وہاں جان کو پیچھے رکھنا نہیں، بلکہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جان دے دو اور ایمان و اسلام کو بچا لو۔ اور خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ جس مقام پر تھے اجمیر میں، وہاں دین پھیلانے کی ضرورت تھی۔ آپ کے آنے کا منشا دین پھیلانا تھا، اور دین پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس مقام پر کرامت دکھلائی تاکہ بھارت میں دین پھیلے۔ اللہ کی شان ہے، آپ کی بزرگی، آپ کی کرامات کی برکت سے اللہ نے بھارت کی کایا پلٹ دی کہ 99 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور توبہ کر لی۔ توبہ کر دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت دے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام۔ بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں طلبے جامع، جن کی چوٹوں سے ڈنڈا اکھڑنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، ان کو اپنی تو رحمت
سے خدا بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔